बिस्म الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سعید راجپوت ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ ٹاپک کافی طویل ہے کیونکہ اس میں بہت سے پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اس موضوع کو ویڈیو کی شکل میں ڈھالنے کے لیے کچھ پارٹس بنانے پڑے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے سارے پارٹس انٹیکٹ رہیں اور اپنا ویو آپ کے ساتھ ایسے شیئر کیا جا سکے کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آدم کے معنی آرمینی اور عبرانی زبان میں مٹی یا زمین سے بننے کے ہیں۔ عام فہم میں آدم پہلے انسان تھے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم کا ذکر متعدد مرتبہ آیا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ کیسے بشر ارتقا کرتے ہوئے ایک خاص مقام تک پہنچ گیا تو اس میں روح پھونک کر ایک انسان بنا دیا گیا۔ بشر صرف ایک نہیں تھا بلکہ ایک پوری سپیشیز تھی، ایک پوری نو تھی، جس میں سے ایک کو چن کر فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ یہ خیال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بشر کی ساری ہی سپیشیز کو آدم کا نام دے دیا گیا ہو، یا آدم کوئی نام نہ ہو بلکہ ایک صفت ہو۔ بہرحال جو بھی ہے، آج ہم ان آدم کی بات کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ ویسے تو جو واقعات قرآن پاک میں حضرت آدم و حوا کے بارے میں آئے ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا فکری اور اخلاقی جائزہ بھی لیا جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان واقعات کو صرف اپنے اصل موضوع تک ہی محدود رکھوں۔ پہلے میں آپ کے ساتھ حضرت آدم و حوا کی سٹوری کی وہ تشریح شیئر کروں گا جو عموماً علماء اور عوام میں یکسر مقبول ہے۔ یہ تشریح صحیح اور غلط دونوں معلومات پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ سٹوری صرف قرآن پاک سے نہیں لی گئی بلکہ بائبل، اسرائیلی روایات اور ثقافتی کہانیاں بھی وقت کے ساتھ اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، حضرت آدم پہلے انسان تھے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، مطلب بایولوجیکل باپ، کہ انسانیت کا شجرہ نسب صرف حضرت آدم سے شروع ہوا۔ نمبر 2، حضرت آدم کے کوئی والدین نہیں تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلے کی صورت میں تخلیق کیا تھا اور ان میں روح پھونک دی گئی، ایسے ایک انسان کی تخلیق ہو گئی۔ نمبر 3، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ نمبر 4، یہ تخلیق کا عمل جس میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور پھر ان سے حضرت حوا کو بنایا گیا، یہ سب کچھ جنت میں ہوا۔ نمبر 5، حضرت آدم اور حوا کا جب امتحان لیا گیا تو ان کو اس وقت بھی جنت میں ہی رکھا گیا۔ جنت سے مراد کچھ لوگوں کے نزدیک وہ جنت ہے جہاں پر مرنے کے بعد نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک مختلف جنت ہے لیکن آسمان میں ہی ہے۔ نمبر 6، جب شیطان نے حضرت آدم و حوا کو بہکایا اور انہوں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک رکھا تھا، تب سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو اس جنت میں سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ نمبر 7، پہلے پہل حضرت آدم اور حوا ہی اس زمین کے باسی تھے، پھر انہی دو سے انسانی افزائش یا ری پروڈکشن کا عمل ہوا۔ نمبر 8، یہ جو ری پروڈکشن یا بچے پیدا کرنے والا عمل تھا، یہ ایسے شروع ہوا کہ حضرت حوا صبح کے وقت ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیتی اور پھر شام کے وقت ایک اور لڑکے اور ایک لڑکی کو جنم دیتی۔ نمبر 9، اس مقصد سے کہ زمین پر انسانی آبادی بڑھے، صبح پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی، اور ایسے ہی شام میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی صبح پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی۔ نمبر 10، یہ ارینجمنٹ کہ بہن بھائی آپس میں شادی کریں، جسے انگریزی میں انسیسٹ بھی کہتے ہیں، ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھی، اور جب اس بات کی ضرورت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا۔ یہ جو 10 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یقیناً کسی نہ کسی حد تک آپ بھی ان سے واقف ہوں گے۔ پوری زندگی میں بھی انہی پوائنٹس پر اندھی تقلید یا بلائنڈ فیتھ رکھے ہوئے تھا، اس وقت تک جب تک میں نے خود قرآن پاک کھول کر ریسرچ نہیں کی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان 10 پوائنٹس کی وجہ سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ضرور
مذہب کو اور خاص طور پر اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں جو ملحد اپنی بحثوں میں اٹھاتے ہیں اور علماء دین کے پاس ان کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیوز میں قرآن پاک کی مدد سے حضرت آدم و حوا کے بارے میں تمام مسکنسیپشنز کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں ہم ان 10 پوائنٹس کو ریکنسیڈر کریں گے اور قرآن پاک کے مطابق حضرت آدم و حوا کی سٹوری کو ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔